ہے تو اٹس اسکیری ٹو سے گڈ بائی ٹو یور کریئر, رائٹ. اینڈ مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وائی شوڈ دے انویسٹمنٹ انٹو سم تھنگ کہ جس کا وہ انسٹنٹلی ریزلٹ نہیں لیں گے. تو اس وقت حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے کہ 30 سال کے لڑکے لڑکیوں کو کیسے ایک دوسرے کی طرف ایک نیچرل وے میں راغب کیا جائے. بالکل صحیح. یعنی یہ کنڈیشن مناسب نہیں میرا خیال شادی سے پہلے اس طرح کی کنورسیشنز, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک خاص لیول آف انڈرسٹینڈنگ پہ ایسی کنورسیشنز ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکے گا نا. جب آپ نے شادی کر لی ہے نا تو اس وقت تو وہ فیملی والا, اب اس کریئر کو نام دے دیجئے کہ فیملی کا کریئر تو سٹارٹ ہو گیا ہے نا. اب آپ اس کو پٹ آف جتنا کریں گے اتنی کمپلیکیشنز بھی بڑھیں گی اور اتنا وہ آپ کے جو ہے وہ گول ہے اس کو اچیو ہوتے ٹائم لگے گا نا. تو یہ تو آپ کو پراپر پلاننگ کرنی ہے. اگر آپ نے اب اس وقت فیملی سٹارٹ کرنے کا سوچا ہے, یعنی شادی کرنے کا سوچا ہے, تو گیٹ ریڈی فار دی فیملی سٹارٹ ایز ویل. اور فیملی کے ساتھ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے, اس کے ساتھ منڈین آف ریسپانسبلٹیز آ رہا ہے. بالکل صحیح. اور وہ سب کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا اور اس کو پرائرٹائز بھی کرنا پڑے گا, ورنہ بند آنکھوں کے ساتھ یہ کام نہیں ہونے والا. آپ کو لگ رہا ہے شاید ہو جائے گا, ایسا ہوتا نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ریلیشن شپ سب سے زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے. اٹ ریکوائرز دی موسٹ سیکریفائس بیکاز دس از دی موسٹ پریشیس تھنگ. انسان کا ایسٹ دنیا میں ہے ہی کیا, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات. آنٹی ان یور اوپینین ویئر ڈو یو تھنک اٹ آل وینٹ رانگ؟ کہ اب دیکھیں میں اور آپ تو سمجھ رہے ہیں اسلام جو پرائرٹائز کراتا ہے رولز کے حوالے سے, رسپانسبلٹیز کے حوالے سے, بٹ ایک جو عام بچی جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے نا, آئی تھنک کہ اس کے مائنڈ میں بہت سی انسیکیورٹیز ہیں, اس کے مائنڈ میں بہت سے خدشات ہیں, اس کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہوگا کہ میں نے اتنی پڑھائی کی, اتنی محنت کی, تو کس لیے؟ ایک تو بڑی بات مشہور ہے نا کہ ہمارے ہاں MBBS کرایا جاتا ہے خواتین کو کہ اچھا رشتہ مل جائے, اور موسٹ آف دیم اینڈ اپ ناٹ ڈوئنگ دیٹ پریکٹس, ڈاکٹر کی جو پریکٹس ہوتی ہے. لیکن چلیں کوئی اور اسٹڈی کر رہی ہیں خواتین, تو ان کے دل میں ہوتا تو ہوگا, اگر ہم ان کی سائڈ دیکھیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا. اب جیسے میں آپ کو ایک بڑے انسٹیٹیوٹ کی مثال دیتا ہوں, لم سے کسی نے MBA کر لیا. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنا اور یہ سوچنا کہ میں بس پوری کی پوری فیملی ہی رن کروں اور گھر بیٹھ جاؤں, آئی تھنک اس کے پرسپیکٹیو سے یہ ایک اس کے لیے ظلم آپ کہہ لیں. میں نہیں کہہ رہا ظلم ہے, لیکن یہ کہ اس کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے اس کے شوز میں آ کے, تو ویئر ڈڈ اٹ آل گو رانگ؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اگر میں کچھ بھی نہیں کروں گی؟ تو اس پہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں. نا اس کو ایسا کرتے ہیں, ڈفرینٹ اینگل سے ٹچ کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. دیکھیں اگر تو آپ نے دنیا میں آپ کا ایک گول ہے تو وہ آپ کو وہی حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے سوچا میں نے کریئر اورینٹڈ بننا ہے, مل گیا. آپ نے کہا میں نے فیملی اورینٹڈ بننا ہے, آپ کی فیملی بن گئی. لیکن اگر آپ نے کہیں سوچا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ مجھے ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے اور میری ریکوائرمنٹ صرف ایک چیز نہیں ہے, تو پھر آپ کو اس کے لیے بڑی کلیور پلاننگ کرنی پڑے گی اور ہر چیز کی لمٹ سیٹ کرنی پڑے گی. ہم جہاں پہ سفر کرتے ہیں, اور اس میں میں مردوں کو بھی بلیم کروں گی, ہم سفر وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہم وہ والا بیلنس اور وہ والی لمٹس کراس کر لیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا بھی کہ آپ کو بہت ساری خواتین کی شکایات آتی ہیں کہ وی انویسٹڈ اے لاٹ, لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ تو رشتے کے لیے تھی, اینڈ اپ کہاں پہ ہوئے, ان سے اس کا وہ ادا نہیں ہوا. تو ایک تو سب سے پہلی بات ہے دوبارہ اپنے اہداف کو ہم کلیئر کریں. وائی ایم آئی ڈوئنگ دس آل فار؟ ٹھیک ہے, اگر میں کرنا کیا چاہتی ہوں, تو میں آپ کو بتاؤں کرنا چاہنے کے لیے تو پھر صرف ایک ہے نہیں ہے, وہ صرف شادی نہیں ہے, بلکہ وہ تو جس وقت جاب مل رہی ہوتی ہے, ہم سب کو پتہ ہے آپ پڑھتے کسی اور فیلڈ میں ہیں, آپ کو جاب کسی اور جگہ پہ ملتی ہے, تو آپ کے پاس تو ڈھیر سارے جو ہے نا فیصلے کی گھڑیاں آپ کے سامنے اسپرنگ ہو کے کھڑی ہوتی ہیں. جہاں تک ہمارے دین کی بات ہے, میں تھوڑی سی ڈائریکٹ اس کے اوپر آتی ہوں. آپ یہ دیکھیں ہماری دین نے عورتوں کی صلاحیتوں پہ کبھی بھی قدغن نہیں لگائی. کوئی عورتیں واقعی اگر ان کے پاس لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں, ان کے پاس گڈ مینجمنٹ ہے, ایک وہ سیلف ڈسپلنڈ ہیں, دے کین فارم اے اسٹرکچر اینڈ دے کین بینیفٹ ادرس, تو ہمارے دین نے ان کو نہ صرف ویلکم کیا بلکہ ان کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا ہے. دے ور گریٹلی ریسپیکٹڈ بائی آل. سیدہ خدیجہ کی مثال میں ہمیشہ دیا کرتی ہوں, ان سے زیادہ کوئی سکسیسفل عورت ہو سکتی ہے دونوں میدانوں میں. لیکن ایک بات ہمارے دین کی بھی ہمیں سمجھنی پڑے گی, یا تو ہم جا رہے ہیں سیدھی وہ والی دیومالائی کہانیوں کی طرف, جو تبت کی سائڈ میں بہت ساری ایسی سوسائٹیز اسٹل موجود ہیں جو میٹری آرکی ہیں, لیکن میں آپ کو ان کی بھی کہانی اندر کی بتا دوں.
میٹریارکی کے اندر رسپانسبلٹی عورتوں کی ضرور ہوتی ہے, دے فیل فری کہ بھی ہم ڈیسیجن کر رہے ہیں. پالیٹکس وہاں پہ بھی مردوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں اور ریسرچرز ہیں ان کا بہت بڑا کوشچن ہے کہ ہیز دیئر بین اینی ٹرو میٹریارکی سوسائٹی ایور ایگزسٹڈ, اور اس کا آنسر نو ہے, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے وہ فطرت جو ہے وہ ہر جگہ اپنا آپ دکھاتی ہے. تو یہ تو ہمیں ایک بالکل, وہ اقبال نے جو کہا تھا نا, جس میں لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی, یعنی ایک بالکل ہمیں نیو نارمل دکھایا جا رہا ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی عورت کی بھی فطرت یہ بنائی اور اپنے نظام کو بھی یہ انٹروڈیوس کرایا کہ فیملی کمز فرسٹ. یہی وجہ سب سے پہلے تو دین قربانی دیتا ہے, عورتوں کو جہاد سے ایگزمپٹ کر دیتا ہے, بھئی فیملی فرسٹ. عورتوں کو مسجد سے ایگزمپٹ کر دیتا ہے, فیملی فرسٹ. عورتوں کو کتنی ڈھیر سارے کاموں سے, اچھا کمائی سے بنیادی طور پہ ان کو فری کرتا ہے, ٹھیک ہے. باقی کسی عورت میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ بھی کر سکتی ہے اور کین گیٹ سکسیسفل, تو گو ہیڈ, برنگ اٹ آن, آزماؤ, اور اگر تم کامیاب ہوگی تو ریسپیکٹ از دیئر. اور میں آنٹی آپ کے ساتھ کچھ کانسیکوینسز اپنی آڈینس کے لیے شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم پیورلی آؤٹ آف سنسیریٹی, ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ہم ان عورتوں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتے جو جابس کر رہی ہیں یا کیریئر اورینٹیڈ ہیں, صرف آؤٹ آف سنسیریٹی میں آپ سے اور آڈینس سے کچھ ریئل لائف کیس اسٹڈیز شیئر کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے بچے بچیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہم ڈیلے کریں اولاد اور فیملی پلاننگ ڈیلے کریں, اینڈ مینی آف دیم, میں آپ کو مطلب یہ ریئل کیس اسٹڈیز بتا رہا ہوں, دے اینڈ اپ ناٹ ہیونگ اینی چائلڈ. اچھا اس میں وہ بھی انکلوڈ کر لیجیے, شادی کو بھی تو ڈیلے کیا جاتا ہے نا, پڑھی لکھی لڑکیاں پریفر کرتی ہیں لیٹ میرجز کو, جی اس کو بھی شامل کریں ساتھ. اور اس کے جو لیٹ میرج ظاہر ہے آپ بہتر سمجھتی ہیں, عورت کا ظاہر ہے ایک وہ ایج ہوتی ہے اور دیٹ از دی پروڈکٹیو ایج فار فیملی بلڈنگ, ایک تو وہ بہت بڑا ایشو بن رہا ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, آپ کیسے اس بڑی نعمت کو ڈیلے کرنے کا, مطلب مجھے تو یہ نہیں چیز سمجھ آتی. اور آپ کو پتہ ہے ایکسپرٹس کے مطابق اولاد لینے کا ٹائم 32 سے 33 کے اندر ختم ہونے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کی پیک آف اس کا یوتھ ہے نا اس کو اولاد کے لیے لیا, باقی تو اس کو فارغ چھوڑا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. تو ایک تو یہ کانسیکوینس, کافی کپلز دے دین اسٹرگل, پھر بہت زیادہ پریشانی سے گزرنا, تو اللہ معاف کرے. ایک تو یہ. دوسرا کانسیکوینس آنٹی دیکھیں, میں نے ایسے کپلز دیکھے ہیں کہ خاتون ایک اور شہر میں کام کر رہی ہیں دن رات, شوہر ایک اور شہر میں کام کر رہا ہے دن رات, کیریئر ہے ظاہر ہے اس کو توجہ تو دینی ہے. اب باس تو نہیں سمجھے گا نا کہ یہ فیملی ہے ان کے بچے ہیں, اسے کیا, اس نے تو کام لینا ہے, اس کو تو پروڈکٹیوٹی چاہیے. وہ تو نہیں یہ سمجھے گا کہ جی ان دونوں کو میں اکٹھا کر دوں, یا تو وہ کوئی بہت ہی مرسیفل ٹائپ بندہ ہو تو چلے, تو پھر وہ اپنے کام کو کسر لگائے گا نا, اپنے کام کو تو وہ کسر بہرحال نہیں لگائے. ایسے ہی. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا لاس ہے اگر ہم اس کو فیملی ٹرمز میں دیکھیں. خاتون اکیلی ہے اور بچے چلے سپوز اس نے سنبھالے ہوئے, اب مرد وہاں اکیلا. اسلامکلی آنٹی اگر میں آپ کو بتاؤں تو مرد اکیلا آج کے دور میں وداؤٹ وائف کس طرح رہ سکتا ہے, یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. فتنے کا دور ہے. اگر کوئی مرد یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ اکیلا رہ رہا ہے وائف کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ, اور وہ پاک باز رہ گیا ہے, پاک باز سے مراد ہے یعنی کہ وہ کبھی سلپ نہیں ہوا, کچھ انٹرنیٹ میں آپ کو پتہ ہے کتنا فتنہ ہے, کیا کچھ چل رہا ہے. all the obligations set by for a Muslim exactly. تو میں تو اس پہ نہیں آنٹی یقین, میں اور بسائز چلیے یہ تو ایک پہلو ہو گیا نا, اس کو تھوڑے سے ایموشنل پہلو کی طرف لے آئیں. اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری وہ بنایا ہے, نہ عورت مرد کے بغیر کمپلیٹ ہوتی ہے, نہ مرد عورت کے بغیر کمپلیٹ ہوتا ہے. ان ساری وہ جو ہے ان کو ہم کیا کریں گے, تو اگین ہم اس کے سولیوشن کی طرف آتے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے. وہ سولیوشن یہی ہے کہ فیملی کمز فرسٹ. اور یہ جو دین کے سولیوشن ہے اس کو میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ریسرچز اور ایکسپیرینسز کے ساتھ یہ کیسے پروون ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی یہ فطرت بنائی ہے, وہ اپنے خاندان اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہے. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, شوہر اس کے لیے سیکنڈری ہوتا ہے, اس کے لیے اولاد اور خاندان فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیا بھی رکھی ہے, مور کوشن رکھا ہے وغیرہ وغیرہ. پوری دنیا میں CEO کی سیٹس پہ عورتیں کم ہیں, اور اس کا مطلب قطعاً اس کا کوئی تعلق قابلیت کے ساتھ نہیں ہے. اس کا وہ ریڈیلی والنٹریلی فیملی کی خاطر بچہ ہونے والا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتی ہیں, بالکل, کیونکہ یہ فطرت کے ساتھ آ رہی ہے. اور فطرت کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں, اپنی نظروں کے سامنے جب اپنی اولاد برباد ہوتی نظر آئے نا, تو یقین کیجئے وہ چند ٹکوں کا کوئی فائدہ لگتا نہیں ہے.